ضروریات سے زیادہ سونے سے کیا ہوتا ہے؟ اداسی کا باعث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئیں؟ 1 سال بعد۔ صبح کو جلدی آنکھ کھل جانا کس بات کی نشانی ہے؟ اللہ کے راضی ہونے کی۔ حضرت سلیمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ فارس ایران سے تھا۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے تھے؟ جنگ جسر میں۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ وہ نسبت دی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ آتے ہیں؟ رات کی رانی کا پودا ہو تو۔ یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود انسی نے کیا تھا۔ یہ بتائیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مبارک کیا تھا؟ صادق حضرت امام جعفر کا لقب تھا۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ لوح محفوظ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سفید موتیوں کی بنی ہوئی ہے۔ اس مینڈے کا نام کیا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ذبح ہوا تھا؟ اس مینڈے کا نام جریر تھا۔ عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ غلاموں میں سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی احادیث روایت کی تھیں؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بھی حدیث روایت نہیں ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ کے کس علاقے میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھی؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ کے ایک علاقہ بستی عالیہ میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی زبانیں یعنی بولیاں سکھائیں؟ ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام
72 زبانیں بولتے تھے۔ یہ بتائیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قید میں رکھا گیا تھا؟ اس لیے کہ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ ازواج مطہرات کے حجروں کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ 10 ہاتھ لمبائی اور 7 ہاتھ چوڑائی۔ رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ کھجور کھانے سے۔ جنسی امراض سے چھٹکارے کے لیے سردیوں میں کون سی سبزی کھانا فائدہ مند ہے؟ شلجم کھانا۔ فرشتے کس آسمان پر رہتے ہیں؟ 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ بہت زیادہ میٹھا کھانے سے جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ لبلبا کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں اور ایک جہنم میں گیا؟ وہ جاندار مکھی ہے۔ شادی کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 16 سال کی عمر میں قائد رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ کون سی چیز زندہ سے مردہ پیدا ہوتی ہے اور مردہ سے زندہ پیدا ہوتی ہے؟ زندہ مرغی سے مردہ انڈا، جبکہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر کیسے مامور ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معمور کیا تھا۔ طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ طلاق کی 2 اقسام معروف ہیں۔ نمبر 1 طلاق رجعی اور نمبر 2 طلاق بائن۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ابن جریر طبرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جو ہر انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کے تمام تر اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کس سورہ میں پہلی بار مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی تھی؟
سورہ الحج میں پہلی بار مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی۔ جب مسلمان کفار کے ظلم و ستم کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا کرتے تھے تو آپ یہی فرماتے کہ صبر کرو، اللہ نے ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں فرمایا۔ لیکن مدینہ منورہ کے بعد اس سورہ میں پہلی بار مسلمانوں کے کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ جس عورت کا جسم کالا ہو اس سے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ وہ کون سے صحابی رسول تھے کہ جن کو روزانہ خواب میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتاب الہی کی تدوین کر کے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتاب الہی کی تدوین کر کے اس کا نام ام الکتاب رکھا گیا تھا۔ حدیث کی سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری کس نے تصنیف کی؟ محمد بن اسماعیل بخاری مشہور ترین محدث اور حدیث کی سب سے معروف کتاب صحیح بخاری کے مؤلف تھے۔ ان کتاب کو انہوں نے 16 سال کی مدت میں بڑی محنت سے تدوین کیا، اور اس کتاب کو انہوں نے 6 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے جمع کیا ہے۔ اسی طرح اہل سنت میں قرآن مجید کی سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب نے امام بخاری کی زندگی میں ہی بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ رمل سے کیا مراد ہے؟ شانے ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مہر نبوت باقی رہی تھی یا نہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مہر نبوت ختم ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ قرآن مجید کی کس سورہ کی ہر آیت مبارکہ میں لفظ اللہ آتا ہے؟ سورہ مجادلہ 22 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل 58 سورہ ہے، جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ 40 روز تک۔ یہ بتائیے کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا؟ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقول کے مطابق سن 55 ہجری میں انتقال ہوا۔ جماعی روکنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جماعی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹتی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے دن بعد پیدا ہوئے؟ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2000 سال کے اختتام پر پیدا ہوئے۔ خیبر میں کتنے قلعے تھے؟ کتنے قلعے فتح کیے گئے؟ کتنے قلعے بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے؟ خیبر میں 8 قلعے تھے۔ نمبر 1 قلعہ نام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ نمبر 2 قلعہ صعب بن معاذ حضرت خباب بن منظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے بعد باری باری 3 قلعہ زبیر، 4 قلعہ ابی، 5واں قلعہ نزار فتح ہوئے، اور 6واں قلعہ کموس اور 7واں قلعہ تہی اور 8واں قلعہ سلالم بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ عمرہ جرانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما کر مکہ گئے تھے اور عمرہ فرمایا تھا، اسی کا نام عمرہ جرانہ ہے۔ یہ عمرہ ماہ ذی-القعدہ 8 ہجری کے آخر میں فرمایا۔ وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے؟ ایک ماہ میں 30 دن ہوتے ہیں اور رمضان میں 30 روزے ہوتے ہیں، لیکن ایک سال ایسا بھی گزرا ہے جب مسلمانوں نے ایک سال میں 42 روزے رکھے تھے، اور ہر وہ سال 1935 کا تھا۔ اس کا سال 1 جنوری کو یکم رمضان تھا، اور قمری سال چھوٹا ہونے کی وجہ سے 20 دسمبر میں پھر رمضان آ گیا۔ اس طرح ایک سال میں 42 روزے رکھے گئے۔ کون سی جنگ میں جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی، اسی دن مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی؟ یہ جنگ موتا کے مقام پر ہوئی، جو دریائے اردن اور اردن کے شہر کرک کے درمیان میں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے بلکہ جنگ یا سریہ یا مارکہ، عربی میں مارکہ موتا کہتے ہیں۔ اس میں حضرت علی المرتضی سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شامل نہیں تھے۔ یہ جنگ بعض نتینی مشرقی رومی افواج اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی۔ یہ جنگ کسی واضح نتیجہ کے بغیر ختم ہوئی، اور طرفین آج کے مسلمان اور مغربی دنیا اسے اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نکاح کس خاتون سے ہوا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا کس بات کی علامت ہے؟ خون کی کمی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے کس شہر منتقل کیا؟ کوفہ میں۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی ایک رات میں 8 بیٹے فوت ہوئے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی تو ان کے 8 بیٹے فوت ہو گئے تھے۔ چائے کے بعد کون سی چیز پینا زہر پینے جیسا ہے؟ پانی پینا۔ عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام کتورہ تھا، ان سے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام کیا کیا ہیں؟ بی بی کتورہ سے زسران، بکسان، مزان، مدیان، اسباق اور سورخ پیدا ہوئے۔ ذبی اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ پیشاب روکنے سے کون سی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے؟ لکوہ ہونے کا۔ قرآن مجید کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو مکمل صورت کی شکل میں نازل ہوئیں؟
سورہ فاتحہ اور سورہ نصر۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ بتائیے کس پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ دکھا کر دینی چاہیے۔ کون سی چیز گھر میں موجود ہو تو وہاں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے؟ مکڑی کے جالے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کون سی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا؟ جنون اور جذام کی بیماری میں۔ کس شخصیت نے دریائے نیل کے نام خط لکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں یا ایھا النبی 11 مرتبہ آیا ہے۔ بتائیے حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام اسکندر اعظم کے ہم عصر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دارالارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سب خوف زدہ تھے۔ بتائیں کس نے جا کر دروازہ کھولا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ ان کی قوم کے لوگوں نے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔